یہ دوبارہ ضرور ابھرے گا. روس کے اندر وہ طاقت کی اکائیاں موجود ہیں جن میں دہائیاں بننے کی صلاحیت موجود ہے. اس وقت آپ کو اکائیاں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن پوٹینشلز کی یہی بات ہوا کرتی ہے کہ پوٹینشل اگر صحیح استعمال ہو ایک وقت کے بعد بڑھتا ہے، پھولتا پھلتا ہے اور زیادہ ہو جایا کرتا ہے. روس میں بڑی بھاری طاقت کی اکائیاں موجود ہیں، اور گزشتہ 70 سالہ اقتصادی غلطیوں کے نتیجے میں روس کو جو نقصان پہنچا تھا یہ دائمی نقصان نہیں ہے. روس نے لازماً ایک بڑی طاقت بن کے ابھرنا ہے، خواہ تمام ریاستیں اکٹھی رہ کر ابھریں یا الگ الگ رہ کر بعد ازاں دوبارہ ایک دوسرے کی طرف گریویٹیٹ کریں، ایک دوسرے کی طرف جھکیں اور ایک بڑی وسیع پیمانے کی کانفیڈریشن بنا لیں. لیکن جو بھی ہوگا اس علاقے کی تقدیر میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ زمانوں میں اس نے ضرور اہم دنیا میں کردار ادا کرنے ہیں. اس لیے روس کی طرف میں جماعت کو توجہ دلاتا ہوں، اس کے لیے بھی دعائیں کریں، کیونکہ اس سے پہلے جب کہ روس کا ہوا ساری دنیا میں پھیلایا جا رہا تھا اور مغربی پروپیگنڈے کے ذریعے اس کو دنیا کی سب سے بڑی انسان دشمن طاقت کے طور پر دکھایا جاتا تھا، اس وقت بھی یہ روس کا ہی فیض تھا کہ غریب ملکوں کو سانس لینے کی آزادی ملی ہوئی تھی. چھوٹے ہو کر بڑوں کو للکارنے کی طاقت تھی، یہ توفیق تھی کہ اگر ان سے ظلم ہو تو اللہ اعلان دنیا میں کہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. اور روس کی حمایت کا ہوا تھا جو بڑی بڑی طاقتوں کو، امریکہ کو اور یورپ کی طاقتوں کو اپنے مقام پر رکھتا تھا. ان کی مجال نہیں تھی کہ اپنے مقام سے ہٹ کر آگے بڑھ کر کسی پر مزید ظلم کر سکیں. ظلم کے ہاتھ جو چل پڑتے تھے، وہ تیر جو کمانوں سے نکل چکتے تھے، ان کو بھی واپس لے لیا جاتا تھا. مصر میں کیا ہوا اس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. سویز کینال کے جھگڑے کے بعد کیا قصہ ہوا اور بعد میں کیا کاروائیاں ہوئیں، ان کی تفصیل تو بتانے کا وقت نہیں. لیکن بہت سی دنیا کے اہم مسلمان اس وقت، یعنی عوام دنیا کے لوگ ایسے ہیں جن کو یاد ہوگا، اور جن کو یاد نہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھ لیں. اب مثلا پاکستان میں میں ساری تفصیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن جمعے کے بعد باتیں ہوں گی تو پوچھیں ایک دوسرے سے کہ کیا ہوا تھا، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ایجپٹ میں کیا کارروائی ہوئی تھی. امریکہ جھک گیا، مغرب جھک گیا، مجبور ہو گئے، اور امریکہ جھکا روس سے، اور امریکہ نے خود جھک کر یورپ کو جھکایا اور اسرائیل کو جھکایا، اور وہ ظالمانہ کارروائی جو ایجپٹ کے خلاف کی گئی تھی اسے واپس لینے پر مجبور کر دیا. تو یہ واقعات کیوں ہوتے تھے؟ روس کا احسان تھا. بس یہ احسان بالارادہ تھا یا حالات کے تقاضے کے نتیجے میں خود بخود ظاہر ہو رہا تھا، لیکن احسان احسان ہی ہے. دنیا کو ایک قسم کا امن نصیب تھا، وہ امن دنیا سے اٹھ گیا ہے. اس لیے اپنے اس محسن کو دعاؤں میں یاد رکھیں، دعائیں کریں کہ پھر خدا روس کو ایک عظیم طاقت بنا دے، لیکن ایسی طاقت بنائے جو اپنے ملک کے باشندوں کے لیے بھی بہتر ثابت ہو اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے باشندوں کے لیے بھی بہتر ثابت ہو. یہ ایسی طاقت ابھرے جو اسلام کے اس اصول کو سینے سے لگا کر اٹھے کہ ہم نے عالمی عدل قائم کرنا ہے اور مظلوموں کی حمایت کرنی ہے اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے.